اور بزرگان دین کی تعریف بھی ہے، یعنی ان کی منقبت بھی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں مائک ہے تو صرف میں ان کا دیوانہ ہوں۔ الحمدللہ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہم سارے یہ ہم جن کا عرس منا رہے ہیں اور جن کے نام کا ہم یہ جشن منا رہے ہیں، الحمدللہ ہم سارے دیوانے ہیں۔ اگر ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ۔ اور یہ وہ کلام ہے اور کلام میں جتنے اشعار ہیں وہ ایسے اشعار ہیں کہ آپ تمام کو یاد ہے۔ ماشاءاللہ اسی دوران پیر طریقت رہبر راہ شریعت آل نبی اولاد علی اولاد مخدوم سمنا اولاد غوث اعظم حضور فخر القراء نبی رہے حضور صوفی ملت سید عبد القادر عرف قادری میاں صاحب کی آمد ہے۔ آئیے تو مچل کر درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، وہ جھڑکیاں کھائیں کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس امام اعظم ابو حنیفہ دار الحنفیہ موڑاسا حضور فخر القراء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے۔ آئیے تو مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے با میرا مرشد اچھا اچیانے سنگلائی، میں نے با میرا مرشد اچھا اچیانے سنگلائی، صدق جوائن اچیا صدق جوائن اچیا نبی نال لبابی میرا مرشد سونا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دینا ہے مرشد کی محبت میں۔ او میرا مرشد سونا، 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 میرا مرشد سونا۔ رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا خوز قرآن لگتا سجدے کر کر ہارے، رب دا تیرے اندر بستا بیچ قرآن اشارے، کل شارب آن ملے، کل شارب آن ملے، جڑا پیر پہ تنور میرا مرشد سونا، 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 میرا مرشد سونا۔ پیر میرا سچا، مرشد میرا سچا، پیر میرا سچا رہبر پیر کی راہ دکھاوے۔ بولیے سبحان اللہ۔ او مدنی میرا سچا رہبر مدنی راہ دکھاوے، مدنی میرا سچا رہبر مدنی راہ دکھاوے، پیر میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاوے، شیخ الاسلام سولا، شیخ الاسلام سولا، شیخ الاسلام سولا۔
سونا شیخ الاسلام سونا اور بے شک میرے عمل ہے کھوٹے دیکھ لے نسبت میری بے شک میرے عمل ہے کھوٹے دیکھ لے نسبت میری منگتے انہوں سلطان بنا مانتے انہوں سلطان بنائے خواجہ حسن اجمیری دونوں ہاتھ کو بلند کر کے او میرا خواجہ سونا میرا خواجہ سونا میرا خواجہ سونا ہند کا راجہ سونا او میرا خواجہ سونا چور نپل میں ولی بنائے نظر سے بگڑ بنائے چور نپل میں ولی بنا نظر سے بگڑ بنائے 12 برس کی ڈوبی کشتی 12 برس ڈوبی کشتی پل میں پارے لگائے او غوث اعظم سونا 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 اور جن کا عرس ہے اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی مولانا عبدالقادر کے زبان سے آپ سماعت فرمائیں گے کہ وہ کیسی علمی شخصیت تھی لیکن میں بھی اپنی غلامی کا حق ادا کروں شعر صرف ایک ہی پڑھوں گا لیکن انشاءاللہ ایسا پڑھوں گا کہ وہ 100 شعروں پر بھاری ہے سمجھنے والے سمجھیں گے توجہ ادھر ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ اب شعر سنیں سراج تو ہے سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن سراج تو گئے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن سراج تو گئے بغیر تیرے جس کوئی سمجھے حدیث و قرآن پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ اٹھائیے ہاتھ سارے حنفی امام اعظم سونا 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 صدیق اکبر سونا دیکھے اکبر سونا صدیق اکبر سونا عمر سونا عثمان سونا عثمان سونا او مولا علی سونا مولا علی سونا مولا علی سونا مرشد سے لے کر صدیق اکبر تک ساری ہستیاں سونی ساری ہستیاں اعلیٰ کس کے صدقے میں بنی مدینے والا سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے او سنیو ہاتھ اٹھا کر بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مدینے والا سونا 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب بلا کسی تاخیر کے ہمارا آج کا جو پروگرام ہے دارالحنفیہ کا سالانہ جلسہ جشن دستار تکمیل حفظ قرآن اور عرس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بفیض روحانی شیخ طریقت و شریعت کڑور و حنفی کے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیادگار عارف باللہ عاشق رسول حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور الحمدللہ اس پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت
نہ تو منقبت سے ہو چکی ہے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت آل نبی اولاد علی فخر القرہ سید عبد القادر اشرف اشرفی الجیلانی تشریف فرما ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کی گلپوشی ہو جائے تو میں سب سے پہلے جن جن کا نام لوں وہ حاضر رہیں اور حضرت کی گلپوشی فرمائیں۔ سب سے پہلے پیر طریقت رہبر راہ شریعت آل نبی اولاد علی سید عبد القادر اشرف اشرفی الجیلانی کی گلپوشی کے لیے میں آواز سخندوں دی مرکز حنفی سنی مسلم بریلوی وورا چیریٹیبل ٹرسٹ کے پرمکھ صاحب حاجی منظور حسین دادو وہ آئیں اور حضرت کا استقبال فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حفاظان کرام، زندہ باد، حفاظان کرام۔ زندہ باد، اب مجلس مشیران حنفیہ کے ذمہ داران سبحان اللہ، عارف بھائی، جناب عارف بھائی حکا والا اگر موجود ہو تو وہ آ جائیں اور حضرت کا پھولوں کے ہار سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجلس علمیہ حنفیہ کے صدر حفیظ رضوان صاحب آئیں اور حضرت کو ہار پہنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب استاذ الاساتذہ فخر القرہ قاری محمد شعیب صاحب کی بلا مدث اللہ العالی کی گلپوشی کے لیے اسی حنفی سنی چیریٹیبل ٹرسٹ میں سنی پٹنی جماعت کے 3 فرد جو ہماری کمیٹی ہے وورا جماعت، اس میں سے 3 افراد کو لیا گیا۔ اگر امین بھائی چورگر حاضر ہوں تو وہ آ جائیں، اگر نہ ہو تو وہ آئیں اور حضرت کی پھولوں کے ہار سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کے علاوہ مدرسہ حاضہ کے مدرسین حافظ اجمعین صاحب، حافظ اجمعین صاحب، حافظ جعفر صاحب اور حافظ محمد رضا صاحب کی گلپوشی اور حافظ سہیل صاحب کی گلپوشی بھی انشاءاللہ اسی درمیان میں کی جائے گی۔ یہ مدرسہ حاضہ کے مدرسین ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پہلے مدرس رہ چکے ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ پھولوں کے ہار سے استقبال کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، حافظ اجمعین صاحب، حافظ سہیل صاحب، حافظ محمد رضا صاحب اور حافظ اجمعین صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ نعرہ حیدری۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں تقریر کے لیے استاذ الاساتذہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اب بلا کسی تاخیر کی بالکل توجہ کے ساتھ بیان سماعت کریں انشاءاللہ۔ زیادہ دیر کا خطاب بھی نہیں ہوگا، حضرت خطاب کریں گے۔ اب اس کے بعد مجھے تو بولنا ہی بولنا ہے، ان سب پر بچوں کو کھڑے بھی کرنے، تو حضرتی کا خطاب بالکل توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ میں آواز دوں استاذ الاساتذہ فخر القرہ قاری محمد شعیب صاحب کی بلا
الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت نے وقت نکال کر یہاں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے استاذ بن کے تشریف لا ہے نا. آپ کا استقبال پورے جوش کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جیسا کہ اعلان کے ذریعہ آپ حضرات کو باخبر کرایا جا چکا ہے کہ یہ پروگرام، یہ جشن منسوب ہے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب. میں کچھ عرض کرنے سے پہلے جو مولانا عبد القادر صاحب نے میرے تعلق سے کہا ہے وہ بتا دوں. حافظ آفتاب صاحب نے ان کے کہنے کا انداز ہی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب انہیں کوئی چیز منوانی ہوتی ہے تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی بات منوانے کے لیے کہا کہ آپ نے اپنے استاد محترم قاری سید رئیس اشرف صاحب کے حکم پر رائے پور والوں کو ٹائم دے دیا اور مولانا محمد علی فاروقی کے کہنے پر آپ نے رائے پور والوں کو وقت دے دیا. سید تنویر اشرف صاحب بابائے ملت کے حکم پر دارالعلوم اہل سنت جبل پور کو وقت دے دیا. سید مظفر حسین مجاہد دورہ علیہ الرحمت و رضوان کے حکم پر دارالعلوم وارثیہ لکھنؤ کو آپ نے ٹائم دے دیا.
اور سید محمد اشرف بابا کے حکم پر آپ نے اہل میگریج کو ٹائم دے دیا. مولانا شعیب رضا جو داماد رہے علامہ اختر رضا خان تاج الشریعہ کے، ان کا وصال ہو گیا. ان کے کہنے پر آپ نے دہلی والوں کو ٹائم دے دیا اور اہل سنبل کے اصرار پر اور مفتی صاحب استاد محترم معین الدین صاحب کے حکم پر اہل سنبل کو ایک عرصہ دراز آپ نے دے دیا. یہ سب تو آقاؤں کی بات تھی، اس غلام کی بھی عرضی قبول فرمائیں اور اہل مڑاسا کو کچھ وقت دے دیں. میں ان کے اس اندازے لاجواب سے لاجواب ہو گیا اور میں نے قبول کر لیا. اور آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تقریباً 10 مہینے کا عرصہ گزر گیا مجھے آئے ہوئے. لیکن کہتے ہیں کہ سچائی بیان کر دینی چاہیے. میں نے وہ جوش، وہ جذبہ جو یو پی میں، دہلی میں، مدھیہ پردیش کے طلباء میں اور چھتیس گڑھ کے طلباء میں وہ جوش دیکھا تھا، پڑھنے کا، کچھ حاصل کرنے کا، کچھ بننے کا، وہ جوش ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ہے، مجھے نظر ہی نہیں آیا. جو میں چاہتا ہوں، میں نے بہت سے افراد کو ڈائریکٹلی کہا، لیکن کیا کرو، مرضی مولا برہما اولا. وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ جذبہ ابھی تک کے تو دیکھنے میں نہیں آیا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ رحمت خدا بہانہ می جوید، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. میں خدا کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہوں، پتہ نہیں کب حکم ہو جائے، کب توجہ ہو جائے. آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. قیصر بلرام پوری نے کہی تو پوری نعت ہے، لیکن یہ 2 شعر مجھے بہت پسند ہیں، جس کو میں نے جمعہ میں پڑھا بھی تھا. کہا کہ یہاں پایا، یہاں پایا، وہاں پایا، یہاں پایا، وہاں پایا، تجھے ہی جا بجا پایا. یہاں پایا، وہاں پایا، تجھے ہی جا بجا پایا. زمیں سے عرش تک پایا، زمیں سے
عرش تک پایا تو تیرا ہی نقش پا پایا، زمین سے عرش تک پایا تو تیرا ہی نقش پا پایا۔ اور یہ شعر عجب رنگ لیے ہوئے ہے، کہا ہے کہ ذرا پوچھیں، ذرا پوچھیں ابو بکرو عمرو عثمان و حیدر سے، ذرا پوچھیں ابو بکرو عمرو عثمان و حیدر سے، انہوں نے عشق احمد میں گنوایا کیا ہے کیا پایا، انہوں نے عشق احمد میں گنوایا کیا ہے کیا پایا۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ پھر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی جلسہ ہو، کوئی بھی پروگرام، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دو نہیں، انسان کی حفاظت کے لیے ایک قول کے اعتبار سے 60 فرشتے ہیں جو مومن کی حفاظت کے لیے متعین، اور 5 تو ہیں ہی مقرر۔ وہ کیا ہے؟ ایک داہنی جانب، ایک بائیں جانب، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے، اور ایک آگے ہے جو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، نیک کام کی طرف راغب کرتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جو پیچھے کی جانب ہے، پیٹھ کی جانب ہے، وہ مکروہات سے بچاتا ہے، غلط باتوں سے بچاتا ہے، اور ایک فرشتہ سامنے سر پر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ ویسے تو جہاں کہیں بھی مسلمان درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ گشتی فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرمائے ہیں، ان کا کام ہے مومنین کے درود و سلام کو بارگاہ رسالت میں پہنچانا۔ اسی طرح سے وہ فرشتہ جو مومن کے سر پر متعین ہے، اس کا کام بھی یہی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی مومن، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، کیسی بھی حالت میں ہو، اگر وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ بارگاہ نبوی میں نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کرتا ہے۔ تو سنو، اگر چاہتے ہو کہ بارگاہ نبوی میں تمہارا نام بار بار لیا جائے اور حضور کی سماعت کے حوالے آپ کا نام بار بار پیش کیا جائے، تو تم جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان بنانے کا ارادہ کیا ہے، اس کا بہت ہی سلیس اور آسان سا ترجمہ نہ جانے آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء کی زبانی۔
قل، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو، فاتبعونی، بس تم میری پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی پیروی کو دلیل میں پیش کرنے کا اس آیت مبارکہ میں محبت کو اگر ہے تو دلیل میں نبی کے طور و طریق کو پیش کرنے کی بات کہی۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ محبت کرے گا تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ میرے گناہ جو بے شمار ہیں بخش دیے جائیں؟ تو اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دے گا، محبوب بنا لے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اس کی مغفرت اور عنایتوں کا سلسلہ بزرگوں کی زبانی بارہا آپ سنتے چلے آئے ہیں۔ وہ بے نیاز ہے جس کو چاہے بخش دے، بیان کیا جاتا ہے کہ دو شخص تھے، ایک تھا ان میں بہت بڑا گنہگار، اور ایک تھا بڑا ہی نیکوکار۔ لیکن معاملات کچھ اور بھی تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو بھائی جس کے پاس مال نہ ہو وہی غریب ہے؟ نہیں، جس کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہو لیکن اس نے کسی کو ستایا ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، جب حساب و کتاب کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی نیکیاں ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی اور وہ فقیر ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ ایسے ہی تو ایک شخص جس کو گناہ کے سبب سے جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا جائے گا، تو وہ جہنم کا حکم پاتے ہی دوڑتا ہوا چلا جائے گا، اور دوسرے کو بھی جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا، لے جانے کا حکم ہوگا، تو دوسرا جائے گا لیکن دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ، اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے فرشتوں سے کہے گا ذرا ان سے پوچھو۔ تو ایک سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم دوڑے چلے جا رہے تھے جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف؟ تو وہ یہ کہے گا کہ سنو، میں نے دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کیا، لیکن یہ آخری حکم ہے، میں اس کو مان کر اب اس کی تعمیل میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں دوڑا چلا جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو میرے حکم کی
اس حال میں بھی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہے تو میری رحمت کو گوارا نہیں کہ تجھ کو جہنم میں ڈالا جائے، تو رب تبارک و تعالی اس کو بجائے جہنم کے جنت میں لے جانے کا فرشتوں کو حکم دے۔ اور دوسرا شخص جو پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھے گا، اس سے فرشتے پوچھیں گے، کہا کہ بتاؤ کہ تو میرا حکم پا کر تو یہ تیزی سے جا رہا تھا، تو دھیمے دھیمے کیوں جا رہا تھا؟ کہا مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں رحمت سے امید لگا کے بار بار تیری رحمت کی طرف متوجہ ہو رہا تھا کہ کہیں رحمت آواز تو نہیں دے رہی ہے۔ کہا تو اس حال میں بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہے تو جا، تجھ کو بھی میں نے تیری مغفرت کر دی، تجھے جنت عطا کر دی۔ ایسا ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ رحمت خدا بہانہ می جوید، خدا کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے عمل پر نہیں، خدا کی رحمت پہ بھروسہ، خدا کی رحمت پہ بھروسہ۔ تو آپ نے ایک حکایت سنی ہوگی، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے، گلزار دبستہ کے مصنف نے دوسرے حصے میں ایک حکایت بیان کی ہے۔ ایک شخص نے طوطا پالا، طوطا پالا اور طوطے بھی مختلف ہوتے ہیں، تو ایک طوطا جو بولنے والا تھا اس کو اپنی زبان، کیونکہ اس دور میں فارسی زبان بولی جاتی تھی، تو اس کو سکھایا دریچے شک، اس میں کیا شک؟ ایک جملہ سکھایا دریچے شک، اس میں کیا شک؟ بس یہی ایک جملہ سکھایا تھا، اور وہ اسی ایک جملے کو بار بار کہتا، تکرار کرتا، کوئی بھی سوال کرتا، تو ایک مرتبہ اس نے اس طوطے کی قیمت لگائی بازار میں، نہ جانے کتنے طوطے تھے، لیکن اس طوطے کی قیمت اور طوطوں سے کہیں زیادہ اس نے قیمت لگائی۔ تو خریدار آئے، پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایک خریدار آیا، اس نے کہا کہ طوطے تو کم قیمت پر دستیاب ہو جاتے ہیں، اتنی قیمت تم نے طوطے کی کیوں رکھی ہے؟ کیا یہ اس قیمت کا حقدار ہے؟ کہا اسی طوطے سے پوچھ لو۔ تو اب یہ ہے کہ اس شخص نے فارسی زبان میں کہا کہ کیا تو اس قیمت کا حقدار ہے؟ تو اس نے وہ جملہ جو ہمیشہ کہتا رہتا، دریچے شک، اس میں کیا شک؟ اس نے سوچا کہ یہ طوطا تو انسان کی بولی بولتا ہے، تو انسان کی بولی بولنے والے طوطے کو اس نے جتنی قیمت اس نے کہی تھی، بیچنے والے نے اس کو وہ قیمت دے کے خرید لیا اور اپنے گھر لے کے گیا، اور سن کے یہی ایک جملہ کہ تمہیں بھوک لگی ہے، تم کھانا کھانا چاہتے ہو؟ تو کہا دریچے شک۔ تم پانی پینا چاہتے ہو، تمہیں پیاس لگی ہے؟ کہا دریچے شک۔ ہر بات میں بس یہی ایک جملہ وہ کہتا، دریچے شک، دریچے شک۔ تنگ آ گیا، ایک دن غصے میں آ کے اس نے کہا کہ کیا میں نے تجھ کو خرید کر بے وقوفی کی تھی؟ کہا دریچے شک، دریچے کا اس میں کیا شک؟ تو حکایت یہاں پر ختم ہو گئی۔ بتانا یہ ہے کہ انسان کی بولی اگر بولے، جو زبان وہ بولتا ہے، تو انسان قیمت کی پرواہ نہیں کرتا، طوطا ہی کیوں نہ ہو خرید لیتا ہے۔ اگر وہ انسان کی بولی بولے تو اس کو وہ خرید لیتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری نبی کی بولی بولیں، میں ان کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں اپنے محبوب کی بولی بولنے والے کو اس کی قیمت بڑھا دوں گا۔
اس کی قیمت بڑھا دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی بولی بولنا شرط ہے، نبی کے اعمال کی اتباع کرنا شرط ہے. تو نبی کی پیروی کرو گے تو رب تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا. اور آپ حضرات یہ مجھے بتائیں کہ مقیم ہے یا مسافر؟ مقیم ہے یا مسافر؟ تو آپ حضرات یہی تو کہیں گے نا. عام طور سے کہا جاتا ہے جو یہیں کا رہنے والا ہے وہ کہے گا کہ بھائی میں مقیم ہوں، اور جو باہر سے مسافر آیا کہا ہے وہ کہے گا کہ میں مسافر ہوں. یہی ہے نا. لیکن شریعت میں مقیم اور مسافر کی بات الگ ہے. ہم آپ یہاں پر آئے ہیں، پہلے کہاں تھے؟ اگر آپ کہیں کہ ہم مقیم ہیں تو میں کہوں گا کہ نہیں، نہ آپ مقیم ہیں نہ میں مقیم ہوں. بلکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ بات کہ ہم آپ مقیم نہیں ہیں. چاہے دنیا مقیم سمجھتی رہے، ہم مقیم نہیں ہیں. عند الشرع، شریعت کی نگاہ میں ہم آپ کون ہیں؟ مسافر. ہم پہلے کہاں تھے؟ ہم پہلے کہاں تھے؟ تو یہی تو جواب دیا جائے گا کہ بھئی ہم یہاں دنیا میں آنے سے پہلے مادر کے شکم میں تھے، شکم مادر میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے. اور اس سے پہلے کہاں تھے؟ کہا عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں تھے. شکم مادر میں آئے، پھر عالم میں آئے، یہ عالم جسمانی میں آئے. پھر کہاں جائیں گے؟ کہا عالم برزخ میں جائیں گے. پھر عالم برزخ سے کہاں جائیں گے؟ کہا عالم حشر و نشر میں جائیں گے. پھر کہاں جائیں گے؟ جب فیصلہ ہو جائے گا مستقل جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. یہ فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا نا. تو اب ہم آپ یہ بتائیے مقیم کہاں رہے؟ ہم تو مسافر ہی ہیں نا. عالم ارواح سے شکم مادر میں آئے، پھر حکم ہوا تو ہم دنیا میں آئے، اور دنیا میں جتنی ہماری زندگی ہے ہم گزار کر کہاں جائیں گے؟ عالم برزخ میں. پھر عالم برزخ میں جب تک رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا ہم وہاں رہیں گے. پھر کہاں جمع ہوں گے؟ عالم حشر میں، عالم نشر میں. پھر کیا ہوگا؟ پھر جہاں فیصلہ ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کا. تو مومن کا تو یہی عقیدہ ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں. شامت اعمال کی وجہ سے ہم سزا بھگت کر جائیں گے تو جنت انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو ہم کون ہوئے؟ مقیم. اب یہاں پر ہم ہیں تو ہماری غذا کیا ہے؟ ہر حلال چیز ہماری غذا ہے. ہم شکم مادر میں تھے تو ہماری غذا کیا تھی؟ ہماری غذا کیا تھی؟ کہا خون تھی. وہ نجس چیز تھی. جب دنیا میں آئے تو ہماری غذا کیا تھی؟ دودھ. پھر اس کے بعد مختلف حلال چیزیں ہو گئی. کہا عالم ارواح میں، تو کہا کہ نہ وہاں کھانے کی ضرورت تھی، نہ پینے کی ضرورت تھی، نہ ہوا کی ضرورت تھی. لیکن شکم مادر میں آئے تو وہاں ہوا کی ضرورت نہیں، لیکن غذا کی ضرورت تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں غذا کہاں سے، کس چیز کی دی گئی؟ کا خون کی شکل میں دی گئی. جب وہ اپنی اصل جگہ سے نکل جائے تو نجس ہو جاتا. تو اب یہ ہے کہ ہماری غذا تھی خون. اللہ تبارک و تعالی چاہتا
تو وہ غذا جو ناف کے ذریعے سے شکم مادر میں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا تھا، اور یہی خون کے ذریعے سے ہمارا جسم بن رہا تھا، جسم بن کے جب تیار ہوا، حکم خدا ہوا تو ہم دنیا میں آئے. وہ چاہتا تو یہ خون ہمیں منہ کے ذریعے سے دے سکتا تھا، وہ قادر مطلق ہے. وہ چاہتا تو ہمیں غذا منہ کے ذریعے سے، وہ نجس چیز، وہ خون، وہ ہمارے منہ سے بھی ہمارے جسم میں جا سکتا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نجس چیز ہمارے منہ سے دور رکھی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ کو بنایا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہمارا منہ بنایا گیا ہے حمد خداوندی کے لیے. ہمارا منہ بنایا گیا ہے بزرگوں کی شان میں عقیدت و محبت کا نذرانہ منقبت کی شکل میں پیش کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ کو بنایا ہے تلاوت قرآن کے لیے، ذکر کے لیے، اذکار کے لیے، عبادت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں بھی جبکہ ہم کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اس نے ہمارے منہ کو نجس چیز سے محفوظ رکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. استاد القرہ خلیفہ حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور شیخ الاسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو ہمیں غذا کہاں سے دی؟ منہ سے دی. اور کیا دیا؟ دودھ. پھر جیسے جیسے ہم بڑھتے گئے، دانت آئے، پھر اس کے بعد مختلف قسم کی حلال چیزیں ہمیں دی گئیں. ہم کیسے نادان ہیں کہ اپنے منہ کو نجس چیز سے دور نہیں رکھتے. آج کل تو کچھ لوگوں نے عجیب بیڑا اٹھا رکھا ہے، نجس چیز کو پینے کی دعوت دیتے ہیں. مادر ہنود، وہ تو اس کو نجس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شکم مادر میں ہمیں ہمارے منہ کو محفوظ رکھا تھا. یہ نجس کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں نجاست سے دور رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم آپ ہیں کہ اپنے منہ کو نجس کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے. ہم قرآن کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ہم ذکر نہیں کرتے. ہمیں عبادت کرنا چاہیے، لیکن ہم عبادت نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کی، ذکر کی، اذکار کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ایک بات میں آپ حضرات سے یہ پوچھتا ہوں کہ لوگ ہندوستان سے باہر جب جانا چاہتے ہیں تو یہ روپیہ، پیسہ یہیں کا لے کے جاتے ہیں یا جس خطے میں جاتے ہیں اس خطے میں جو سکہ رائج ہوتا ہے اس میں منتقل کر دیتے ہیں. جب حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے پوچھیں کہ کیا یہیں کا سکہ تم استعمال کر کے اشیاء خرید و فروخت کرتے ہو؟ کہا نہیں، ہم یہیں پر کنورٹ کر لیتے ہیں، یہیں پر تبدیل کر لیتے ہیں. کہا اچھا. کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پر ہندوستانی پیسہ دے کر جہاں ہم جانا چاہتے ہیں تو وہ اس جگہ کی جو رقم ہے، پیسہ ہے، جو رائج ہے، ہم اس میں منتقل کر دیتے ہیں، ہم اس میں منتقل کروا لیتے ہیں. اگر امریکہ جا رہے ہیں تو ڈالر میں، لندن جا رہے ہیں تو پاؤنڈ میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر سعودیہ جا رہے ہیں تو ریال میں ہم تبدیل کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم
آخرت جائیں گے تو وہاں پر ہمیں کون سا سکہ استعمال کرنا پڑے گا. ہم عالم برزخ میں جائیں گے تو وہاں کون سا سکہ چلے گا؟ تو اب آپ یہی تو کہیں گے نا کہ وہاں سکہ نہیں چلے گا، تو پھر کیا چلے گا؟ کہا کہ وہاں نیکی کام آئے گی، سکہ نہیں، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، یہ قیمتی اشیاء کام نہیں آئیں گے، وہاں تو نیکیاں ہی ہوگی. تو ہم ان روپیوں کے ذریعے سے نیکیاں کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے مختلف ادارے ہیں. اب یہ ہے کہ انہی اداروں میں ایک ادارے کا نام دارالحنفیہ ہے. اگر تم سبحان چاہتے اللہ. ہو اپنی اس دنیاوی دولت کے ذریعے سے آخرت میں جو سکہ چلے، جو چیز کام آئے، یعنی نیکی کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ تو اب ظاہر سی بات ہے دارالحنفیہ کھول دیا گیا ہے آپ حضرات کے لیے. کہا کہ آپ اس سے ہر اعتبار سے مستفید ہوں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ قرآن کے 5 حق ہیں. پہلا حق ہے مانا جائے، دوسرا حق ہے پڑھا جائے، تیسرا حق ہے سمجھا جائے، چوتھا حق ہے عمل کیا جائے، اور 5واں حق ہے احکام قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ 5 حق ہیں. تو ہر مسلمان ایک حق تو ادا کرتا ہے، مانتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، ایمان لائے ہوئے ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. لیکن ایمان سے پہلے بھی ایک چیز ہے، وہ ہے علم. جب تمہیں معلوم نہ ہوگا کہ کن چیزوں کو ماننے کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کو نہ ماننے کی ضرورت ہے، اگر تمہیں علم نہ ہوگا تو تم ایمان کس بات پر لاؤ گے، کن چیزوں پہ لاؤ گے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کن باتوں کو ماننا چاہیے اور کن باتوں کو نہیں ماننا چاہیے، کن باتوں کو کرنا چاہیے، کن باتوں کو نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں کو کھانا چاہیے، کن چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے، کن چیزوں کو پینا چاہیے، کن چیزوں کو نہیں پینا چاہیے. جب علم نہیں ہوتا ہے اسی لیے تو لوگ شراب بھی پی لیتے ہیں. علم نہیں ہوتا ہے تو دوا کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، کون سی چیز ہمیں کھانی چاہیے، کون سی چیز ہمیں پینی چاہیے، کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے. چوری علم نہیں ہوتا ہے تو چوری کرتے ہیں، علم نہیں ہوتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں، علم نہیں ہوتا ہے تو غیبت کرتے ہیں. ان تمام چیزوں سے پہلے ہمیں علم ضروری ہے. نماز پڑھنا لازم ہے، 5 وقتہ نماز پڑھنا لازم ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنے کا علم کتنوں کو ہے؟ فرائض پوچھو تو ندارت، واجبات پوچھو تو ندارت، مستحبات پوچھو تو ندارت، سنن پوچھو تو ندارت، مفسدات پوچھو تو نہیں معلوم. کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ہم معلوم کریں تو بالکل نہیں معلوم. پھر ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمیں علم ہے ہی نہیں. تو حضور نے تو کہا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسا کہ مجھ کو کرتا ہوا دیکھو. سبحان اللہ. زندگی ایسے گزارو جس طرح سے میں نے گزاری ہے. وہ چیزیں کھاؤ جو میں نے کھائی ہیں، میں نے تمہیں اجازت دی ہے، اور وہ چیزیں پیو جن کو میں نے استعمال کیا ہے، اس کی میں نے اجازت دی ہے. ان چیزوں کو کرو جو میں نے کیا ہے اور میں نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے باز رہو جن چیزوں کو میں نے کرنے سے تمہیں باز رکھا ہے. میں بھی باز رہا، تم بھی باز رہو. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم نبی کے سچے متبع بنے.
پیروکار بنے، نبی کے پیروکار بنیں گے، تب کہیں جا کر ہماری زندگی سوارت ہوگی. اور زندگی ایک ہے دنیاوی زندگی، ایک ہے اخروی زندگی. تو آخرت کی زندگی کب کامیاب ہوگی؟ جب ہم دنیاوی زندگی کو کامیابی سے گزاریں گے. کامیابی سے گزاریں گے تو کامیابی سے کیسے گزرے گی؟ چوراہوں پہ بیٹھ کر، چبوتروں پہ بیٹھ کر، اس کی چغلی کر کے، اس کی برائی کر کے، اس کی خرابی نکال کے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے محبوبین نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، اگر ہم اس طرح سے اگر زندگی گزاریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بنا لے گا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا. تو ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی. ہمارے پاس ایسے بہت سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ان سے کہتے ہیں کہ تم حروف تہجی الف سے لے کر یا تک سناؤ. تو اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اب تک کیا پڑھا ہے، تو وہ بتاتے کہ ہم نے تو قرآن پاک پورا پڑھ لیا، ہم نے تو قرآن پاک پورا پڑھ لیا ہے، ہم نے تو قرآن پاک منہ پہ کر لیا ہے، ہم نے اس کا حفظ کر لیا ہے. لیکن جب ان کے تلفظ کی طرف توجہ دی جاتی ہے تو اللہ ماشاء اللہ. جانتے ہیں آپ کہ قرآن پاک کو اپنی طبیعت سے ہم آپ پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں نیکی مل جائے؟ نہیں. ثواب مل جائے؟ نہیں. حضرت امام شاطبی اور جزری علیہ الرحمہ نے مختلف انداز سے بیان کیا. ایک شعر میں مختصر یہ بات کہی ہے، من لم یجود القرآن آثم، جو شخص قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے. قرآن پڑھ کے بھی گناہگار ہے، نماز پڑھ کے بھی گناہگار ہے. وہ کیسے؟ کہ اگر ہم نے نماز اس طرح سے پڑھی جس طرح سے اللہ کے رسول نے نماز ادا کی، تب تو ہماری نماز ہے، ورنہ بیماری ہے. اگر ہم نے قرآن پاک اس طرح سے پڑھا جس طرح سے پڑھنا ثابت ہے، اگر ہم نے اس طرح سے پڑھا تو ہم گناہگار نہیں ہیں. اور اگر ہم نے اس کے خلاف پڑھا، تجوید کے خلاف پڑھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم گناہگار ہیں. حضرت قاری ضیاء الدین صاحب نے ترتیل کی عجیب تعریف کی ہے. کہا الترتیل اداء کاداء الرسول ووجوہ الاداء الینا منقول ولا دخل للرأی فیہ. کہا ترتیل نام ہے ادائے رسول کا، ادائے رسول کا. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، اگر ہم اسی کے مطابق قرآن پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نبی کی اتباع کر رہے. کاداء الرسول ووجوہ الاداء الینا منقول. اور جتنی بھی یہ ادا کی وجہ ہیں، ادغام کرنا، اخفا کرنا، اقلاب کرنا، پر کرنا، باریک کرنا، مد کرنا، امالہ کرنا، اشمام کرنا، روم کرنا، صلہ کرنا، یہ جتنی بھی ادائیں ہیں یہ منقولی ہیں. ولا دخل للرأی فی، اس میں عقل و قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر تم اپنی طبیعت سے جیسا چاہو گے پڑھو گے اور سوچو گے کہ نیکی حاصل ہو جائے، تم ثواب کے حقدار ہو جاؤ، قطعی نہیں. من لم یجود القرآن عاصم، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، گناہگار ہے، گناہگار ہے. یہی وجہ ہے کہ حافظ آفتاب صاحب نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کے لیے مجھے یاد کیا. اور ظاہر سی بات ہے یہاں کے بچوں کی زبان میں
جانتے ہیں کہ پیش کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے ترانہ پڑھتے ہیں نا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہر علاقے کی ادا کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو گجراتی ہم آپ اپنے گھر میں بھی گجراتی بولتے ہیں، باہر بھی گجراتی بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زبان میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہی گڑبڑی نظر آتی ہے. تو جب یہ اردو کا کلام پڑھتے ہیں سرورا شاہ کریمہ تو کیا پڑھتے ہیں؟ سورورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یوک نظر کنسوئے ماں. ارے بھیا یہ کلام اردو ہے، تم اس کو گجراتی سمجھ کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ ارے اردو زبان کو اردو انداز سے طرز سے پڑھو. یہ قرآن عربی میں ہے، قرآن کو عربی انداز میں پڑھو. تم گجراتی انداز میں پڑھ کے سمجھتے ہو کہ تم نیکی کے حقدار ہو گئے، ثواب کے حقدار ہو گئے. قطعی نہیں. اگر تم نے ایک آیت بھی صحیح طریقے سے پڑھی، تجوید کے مطابق پڑھی، تو تم ثواب کے حقدار ہو. اور پورا قرآن پاک خلاف تجوید تم نے پڑھ لیا، تم نے حفظ کر لیا، تو تم پڑھ لکھ کے بھی تم گناہگار ہو. ہم آپ توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے، اپنی زبان کے اعتبار سے قرآن پاک پڑھتے. میرا مختلف مسجدوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور یہاں ایک مزاج ہے، بہت اچھی بات ہے. سورہ کہف جمعے کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے. میں نے ایک مسجد میں سورہ کہف پڑھی جا رہی تھی، اور خلاف تجوید، ظاہر سی بات ہے گجرات کے ہیں، تجوید سے ناواقف ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو وہی جیسا کہ حافظ لوگ عام طور سے جو تجوید سے ناواقف ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، تو کیا پڑھتے ہیں جو تجوید سے ناواقف ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خلاف تجوید پڑھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز ہو گئی، میری قرآن کی تلاوت صحیح ہو گئی. قطعی نہیں. اگر نماز کو صحیح کرنا چاہتے ہو، نماز درست کرنا چاہتے ہو، تو نبوی ادا اختیار کرنی پڑے گی. یعنی اللہ کے رسول نے جس حرف کو جہاں سے ادا کرنا بتایا ہے، صحابہ کرام نے جس جگہ سے ادا کیا ہے، اگر ہم وہاں سے ادا کریں گے تو ثواب کے حقدار ہیں. ہماری نماز بھی ہوگی، ہماری قرآن کی تلاوت بھی صحیح ہوگی. اور اگر ہم نبوی ادا کو فراموش کر کے اپنی طبیعت سے پڑھیں گے تو ہم بجائے ثواب کے ہم گناہ کے حقدار بنیں. سبحان اللہ. گناہ سے بچنا ہے تو اتباع نبی کرو، اختیار کرو، نبی کی پیروی کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا تھا قرآن کے 5 حق ہیں. دوسرا حق ہے قرآن پڑھا جائے، ہے نا؟ تو حضرت امام نافع نے اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھ کے بتایا، سکھا کے بتایا. ابن کثیر نے، حضرت امام ابن کثیر نے قرآن پڑھ کے بتایا. ابو عمرو بصری نے قرآن پڑھ کے بتایا. ابن عامر شامی نے قرآن پڑھ کے بتایا. عاصم کوفی نے قرآن ہم کو سکھایا. حضرت حمزہ کوفی نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا. کسائی کوفی نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا. ابو جعفر نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا. حضرت خلف بزار نے قرآن پڑھ کے ہم کو بتایا. حضرت امام یعقوب نے قرآن ہم کو صحیح نبوی ادا کے مطابق ادا کرنا بتایا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے
نبوی طریقے کو اختیار کر کے اپنے وقت کے وہ امام ہو گئے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ غلام امام نہیں تو غلام امام ہونا چاہتے ہیں تو ان کے پیروکار ہو جائیں، ان کے سچے متبع ہو جائیں. اسی طرح سے قرآن کو سمجھا جائے تو حضرت امام شافعی نے قرآن سمجھ کر ہم کو بتایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن سمجھ کے ہم کو راستہ بتایا. حضرت امام مالک نے قرآن سمجھ کر ہم کو طریقہ بتایا. حضرت امام حنبل نے قرآن سمجھ کے ہم کو طریقہ بتایا، راستہ بتایا. اس راستے پر چلو گے تو کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ امام اعظم ہے، یہ امام اعظم کا طریقہ ہے، یہ امام شافعی کا راستہ ہے، یہ امام مالک کا راستہ ہے، یہ امام حنبل کا راستہ ہے. انہوں نے قرآن پر عمل کیا، نبی کے اقوال پر عمل کیا، نبی کے فرمان پر عمل کیا تو یہ اپنے وقت کے امام ہو گئے. تو اگر چاہتے ہو نبی کے سچے متبع ہو کر غلام اولیاء ہونا تو نبی کے سچے پیروکار ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کا سچا متبع بنائے. اور یہ ہے کہ عمل کر کے بھی صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے ہمیں بتایا. اور پھر یہ اولیاء کرام نے، یہ طریقت کے امام ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طریقے غوث اعظم کو اختیار کرو تو تم مقام غوثیت حاصل کر سکتے ہو. اگر نہیں تو غلام غوث اعظم تو بن سکتے ہو. اگر تم چاہتے ہو حضرت خواجہ غریب نواز کا غلام بننا تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نبی کی پیروی کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کا سچا متبع بنائے، اپنا محبوب بنائے، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ بڑے بہترین انداز میں حضرت اپنے ملفوظات سے ہم سب کو نواز رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ یہ انعامات آپ دیکھ رہے ہو. 17 حفاظ کرام کو پورا ڈنر سیٹ حاجی منظور حسین دادو بھائی کی جانب سے دیا گیا ہے اور انہی 17 حفاظ کرام کو 500 روپیہ تحفتاً حاجی محمد علی بھائی نقدہ کی جانب سے دیا گیا ہے اور 17 حفاظ کرام کو 200 روپے اونیس چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے دیا گیا ہے. 5 حفاظ کو ان کے جبے یعنی 4000 کی قیمت کے مطابق حاجی امین بھائی سفری نے دیے ہیں. ایک جبہ حاجی رفیق بھائی چوڑگر کی جانب سے ہے. اور اس سالانہ امتحان میں جو بچے پاس ہوئے ہیں پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر سے، ان سب کو انعامات بندے خدا غوث پاک کا دیوانہ عثمان غنی بھائی اخون جی، آصف بھائی میگرے جی، حاجی محمد عثمان بھائی خالق اور حاجی راہیل بھائی جاج کی طرف سے دیے گئے ہیں. اور الحمدللہ آخر کے اندر جن بچوں کو انعامات دیے جائیں گے ان کے نام بھی سماعت کر لیں کہ قاری کلاس میں پہلا نمبر لانے والے مولانا بیلیم رضوان، حافظ محمد ثقلین صاحب، حافظ اور قاری محمد زکریا بیلیم، انہوں نے تیسرا نمبر حاصل کیا ہے. اور عالم کلاس کے اندر پہلا نمبر قاری بیلیم رضوان صاحب، حافظ محمد ثقلین صاحب اور
قاری زکریا بیلیم صاحب نے، اور بنات کے اندر بھی 3 بچیوں نے، یعنی پہلا دوسرا تیسرا نمبر۔ حافظ کلاس کے اندر حافظ نور العین سفری پہلا نمبر، حافظ احمد رضا دوسرا نمبر کوٹوال، اور تیسرا نمبر حافظ عثمان غنی سید نے حاصل کیا ہے۔ اور دوسرے حفظ کلاس کے اندر قاری توحید پٹھان نے، قاری احمد رضا سڈوئی والا نے، اور قاری عطا اللہ اشرف نے پہلا اور دوسرا اور تیسرا نمبر حاصل کیا ہے۔ اور تیسرے حافظ کلاس کے اندر قاری قاسم پٹھان اور قاری ایان پرمان اور قاری ریان علی سید نے پہلا اور دوسرا اور تیسرا نمبر حاصل کیا ہے۔ اسی طرح قاری علی حسین سفری اور قاری حور شیخ نے پہلا اور دوسرا نمبر حاصل کیا ہے۔ کل 20 انعامات انشاءاللہ آخر میں ان بچوں کو بھی دیے جائیں گے۔ اب الحمدللہ حضرت کے خطاب کے بعد کچھ باتیں نصیحتاً، میرا بھی کہ کچھ نصیحت کی باتیں اور علم کی باتیں۔ اب انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لے کر جو کچھ کہنا تھا حضرت نے کہہ دیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت کی اجازت لے کر شان امام اعظم پر چند اشعار پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم سب۔ تو پڑھیے درود پاک، جگ رہے ہو نا سب کہ جگاؤں سب کو؟ ہاں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خانوادہ اشرفیہ، ہمارے ماوا، ہمارے ملجا، امام اعظم ابو حنیفہ، سارے بولو ہمارے ماوا، ماوا ہمارے ملجا، ملجا امام اعظم ابو حنیفہ۔ زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ سارے بولو ہمارے ماوا، ماوا ہمارے ملجا، ملجا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھا حدیث و قرآن، سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھا حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ سارے بولو ہمارے آقا، آقا ہمارے ماوا، ماوا ہمارے ملجا، ہمارے ملجا۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ جو تیری تکلیف شرک ہوتی محدث انسان ہوتے مشرک، جو تیری تکلیف شرک ہوتی محدث انسان ہوتے مشرک، بخاری مسلم ابن ماجہ امام اعظم
ابو حنیفہ سارے بولو ہمارے ماوا ماوا ہمارے مل جا امام اعظم ابو حنیفہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 10 منٹ مجھے بھی آپ صبر سے دیکھ لیں اور سن لیں. اس کے بعد انشاءاللہ دستار بنجی کا پورا منظر آپ کے حوالے ہوگا. میں ڈائریکٹ اپنے بیانی پہ آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فَسَأَلَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا. تو ہر وادی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگی. اللہ نے زمین یعنی آسمان سے بارش کو نازل کیا. یہاں ماں کا لفظ ہے، پانی، بارش نازل کیا. سوال یہ ہے کہ اس بارش سے کیا مراد ہے؟ کہ بارش تھی کون سی؟ پانی تو کیا حقیقتاً پانی مراد ہے؟ کہ اللہ نے زمین سے آسمان سے پانی کو نازل کیا. اب سوال یہ ہے کہ پانی کون سا؟ کیا وہی پانی جو ہم دیکھتے ہیں؟ تو کہا نہیں. اب اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہم پہنچتے ہیں مفسر قرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں. جب ان سے پوچھا گیا حضور اس پانی سے کیا مراد ہے؟ کیا پانی مراد ہے؟ آپ نے کہا نہیں. اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. یہاں پانی سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے کہ اللہ نے آسمان سے قرآن و سنت کا علم نازل کیا اور زمین نے اس علم کو اپنی وسعت کے مطابق اپنے سینے پہ لے لیا. اسی طرح یہ ہو گئی قرآن کی آیت. نبی پاک کا فرمان ہے، حضور کا فرمان. اب حضور کا جو فرمان ہے نا، اس سے پہلے سننے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ. جب تک قرآن ہم نے سنا تو اس میں یہ حکم تھا کہ اللہ نے بارش کو نازل کیا. اب اس بارش سے مراد مفسر قرآن صحابی رسول کہتے ہیں کہ بارش سے مراد قرآن و حدیث کا علم جو زمین نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق، تالاب نے اپنی حیثیت کے مطابق، ندی نالوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، سمندر نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے سینے پر لے لیا. نبی پاک کا فرمان ہے جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم عطا کیا ہے یہ عام ہے، سب کے لیے ہے، اور اس کی مثال موسلادھار بارش کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ موسلادھار بارش کی طرح. اب یہ جو موسلادھار بارش ہے نا جو گر رہی ہے، حضور فرماتے ہیں میری ہدایت، میرا علم موسلادھار بارش کی طرح ہے، سب پہ برسا، سب نے لیا اور سب لے رہے ہیں، کوئی باقی نہیں رہا. گھوڑے بھی اس میں آ گئے، کالے آ گئے، امیر آ گئے، غریب آ گئے. آج ان 17 میں امیر بھی ہے، غریب ہے، یعنی جس کا جو حصہ تھا لے لیا. کیونکہ حضور نے کیا فرمایا؟ میری ہدایت و علم کی مثال، میرے دل سے جو علم نکلا
بارش پھوٹی اور امت کے سینے تک جو پہنچی. اب پہلی جو میں نے آیت پڑھی نا اس پر آ جاؤ. اب جس کے سینے جیسے تھے ویسا اس نے علم لیا. نبی پاک کی حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ علم و ہدایت مسلح دھار بارش کی طرح ہے، اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. یہاں پانی سے مراد کیا ہے؟ پانی سے مراد قرآن و سنت کا علم. اب جب پانی برستا ہے نا سب میں جاتا ہے، ہر چیز اپنے اپنے وسعت کے مطابق اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے. مگر حضور نے ایک مثال دی ہے اسی حدیث پاک کے اندر. جب یہ بارش برس رہی تھی علم کی، ہدایت کی، تو بعض زمین وہ تھی جو جذب کرنے والی تھی، جنہوں نے اس چیز کو جذب کر لیا، پانی کو جذب کیا. پانی گرا، زمین نرم تھی، اور جب زمین نرم تھی نا تو زمین نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا. جب جذب کیا نا تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد اسی زمین سے پودے اگے، درخت اگے، سبزہ اگے، سبزیاں اگی، جڑی بوٹیاں اگی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پانی کا چند بوند بارش کی اس زمین پہ گرا تھا پانی، اندر گیا پانی، نکلی مختلف چیزیں. پودا نکلا، پھل نکلے، فروٹ نکلے، جڑی بوٹیاں نکلی. علماء فرماتے ہیں بس اسی چیز کو سمجھنا ہے اور اسی سے امام اعظم سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ نے آسمان سے جو قرآن و سنت کا علم نازل کیا نا، جب امام اعظم کے سینے تک پہنچا، آپ کے دل تک پہنچا، تو آپ کا دل نرم زمین کی طرح تھا. اس بارش کو آپ نے اپنے سینے میں لے لیا، اور جب سینے میں لیا نا اور سینے سے جب پھل اور فروٹ نکلے تو 82 نہیں 83,000 قرآن کے اصول دنیا کو پیش کر کے چلے گئے. 1 2 نہیں 83,000 اصول. اور اسی 83,000 اصول میں سے 6 کروڑ مسئلے اب تک مفتیان کرام نکال چکے ہیں. کتنے؟ 6 کروڑ. یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے، آپ جو اس میں پڑھنا چاہو گے، جو نکالنا چاہو گے نکلے گا. شرط ہے اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھنا ہوگا، ان کی تقلید کرنی ہوگی، ان کو گویا کہ ان کی سیرت اور سوانے کو پڑھنا ہوگا، تب جا کے ہمیں احساس ہوگا کون امام اعظم. ورنہ آج کے نوجوان بچوں کو پتہ نہیں امام اعظم کون ہے. امام اعظم کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. امام اعظم سے کسی نے سوال کیا تھا، حضور موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام ہے؟ بڑے چالاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے عقل مند ہوشیار آدمی تھے، ہوشیار تھے. جب پوچھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا، آپ نے جواب کیا دیا پتہ ہے؟ وضو میں 4 فرض ہے. پھر پوچھا موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا، امام اعظم جواب کیا دے رہے؟ وضو میں 4 فرض ہے، وضو میں 4 فرض ہے. تیسری مرتبہ اس نے کہا حضرت میں آپ سے نام پوچھ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وضو میں 4 فرض ہے. اس نے پھر کہا حضور میں آپ سے نانی کا نام پوچھ رہا ہوں، آپ وضو کے 4 فرائض مجھے بتا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے پڑھا بیٹا قبر میں موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا قرآن کہاں تک پڑھا ہے، قرآن کتنا پڑھا ہے. یہ پوچھا جائے گا کہ یہ فرائض جو وضو نماز سے پہلے ضروری ہے اسے صحیح ڈھنگ سے کر پاتے تھے یا نہیں کر پاتے تھے، ناپاکی کے بعد غسل کا صحیح انداز آتا تھا کہ نہیں آتا تھا. امام اعظم کو سمجھنا بڑا مشکل. ہاں کروڑوں ہم سب پر داتا گنج بخش جیسی شخصیت جن کی مقلد ہو، غریب نواز جیسے جن کے مقلد ہو، مخدوم سمنا جو حنفی ہو. الحمدللہ ہم جو اشرفیوں کا آقا ہے نا وہ بھی حنفی تھا. بولو سبحان اللہ. ہاں مچل کے کہو سبحان اللہ. الحمدللہ ہم سب حنفی ہیں. ہم سب کیا امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم فقہ کے اندر امام اعظم کی آل ہیں، آل اولاد ہے. اگر امام اعظم نہ ہوتے ہمیں پتہ بھی نہ چلتا ترتیب کیسی ہے. امام شافعی جو خود مجتہد ہے، اجتہاد کہتے ہی کوشش کرنے کو، انہوں نے اتنی کوشش کی کہ کوشش کر کر کے دین ہم تک پہنچایا. اب آخری بات پہ آ رہا ہوں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے دین کے خاطر جیل تک گئے، جیل میں بھی گئے دین کے خاطر. اور جیل میں کیوں گئے پتا ہے؟ عباسی خلیفہ جو تھا نا اس نے آپ سے کہا تھا آپ کو چیف جسٹس بننا ہے، قاضی القضات. آپ نے کہا تھا میں نہیں بنوں گا. پھر اس نے کہا آپ ہی کو بننا ہے، آپ نے کہا میں نہیں بنوں گا. تیسری مرتبہ کہا
چیف جسٹس نے، آپ ہی کو چیف جسٹس یعنی قاضی القضات بننا ہے۔ عباسی خلیفہ نے کہا، امام اعظم نے کہا میں نہیں بنوں گا۔ اس نے پوچھا آپ کیوں نہیں بنیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا پتا ہے؟ میں اس لائق نہیں ہوں۔ یہ آپ کا جواب تھا، میں اس لائق نہیں ہوں۔ عباسی خلیفہ کا جواب تھا آپ اس لائق ہو، آپ اس لائق ہو۔ امام اعظم وہیں رک گئے۔ کہ عباسی خلیفہ سنو، تمہارا کہنا ہے میں لائق ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں لائق نہیں ہوں، تو میں تمہارے نزدیک ہوا جھوٹا، اور جو آدمی جھوٹا ہو نا وہ قاضی نہیں بن سکتا، مجھے جانے دو۔ کتنی بڑی بات، یعنی ہوشیار اور عقل مند آدمی تھے۔ میں کہا میں کہہ رہا ہوں میں لائق نہیں ہوں، تو کہہ رہا ہے میں لائق ہوں، تو میں ہوا تیرے نزدیک جھوٹا، اور جب میں جھوٹا ہو گیا تو میں اس قابل ہی نہ رہا کہ میں قاضی بنوں۔ اسی پاداش میں جیل میں ڈالا تھا، اسی پاداش میں جیل کے اندر ڈالا تھا، اور جیل میں جو زہر دیا گیا وہ اہل بیت کی محبت میں دیا گیا تھا۔ زید بن امام زین العابدین، زید بن امام زین العابدین یعنی امام حسین کے پوتے، اس وقت جنہوں نے آپ نے جن کا ساتھ دیا تھا، اسی ساتھ دینے کی پاداش میں جو آپ نے ان کے ساتھ لشکر بھیجے، ان کی تائید کے لیے علماء بھیجے، اسی تائید میں آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ زہر یعنی اہل بیت کی محبت میں سرشار تھے امام اعظم ابو حنیفہ، سرشار تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب آخری جاتے جاتے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پیغام بھی دے دوں۔ الحمدللہ ہم سنی، ہم کون ہیں؟ ہمارا پیغام کیا ہے؟ محبت۔ ہمارا پیغام کیا ہے؟ بلند آواز سے کریں، ہمارا پیغام کیا ہے؟ محبت۔ ہم نے عداوت و دشمنی کبھی نہیں کی، عداوت و دشمنی کبھی نہیں، نہ پھیلائیے نہ پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کام محبت ہے۔ صوفی ازم والوں نے محبت ہی پھیلائی ہے انشاءاللہ، اور قیامت تک پھیلاتے رہیں گے۔ محبت اہل بیت ہم نے ایرے گیرے نتھو سے نہیں سیکھی ہے، امام اعظم سے سیکھی ہے۔ کس سے سیکھی ہے؟ اور رہی بات صحابہ کی افضلیت شیخین، اس پر تو امام اعظم نے اپنی قلم اٹھا کر جو لکھا ہے نا، عقیدہ ظاہر کیا ہے، آپ سے بہتر کوئی لکھ ہی نہیں سکا۔ افضلیت شیخین پر اس وقت تو سنیت کی پہچان تھی، سنیت کی پہچان تھی۔ بس بات یہاں رک کر اتنی کہوں گا، ہم افراط و تفریط سے پاک ہیں۔ ہم کون سی جماعت ہیں؟ افراط و تفریط سے پاک۔ یہ بات میں نے جمعہ میں بھی کہی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے۔ محبت، علماء بھی تشریف فرمائے، استاذ الاساتذہ بھی ہیں، محبت کسی کو نہ رافضی بناتی ہے، نہ خارجی بناتی ہے، نہ ناسبی بناتی ہے۔ محبت کسی کو نہ رافضی بناتی ہے، نہ خارجی بناتی ہے، نہ ناسبی بناتی ہے۔ اب میں جملہ بدل رہا ہوں۔ عداوت، دشمنی رافضی بناتی ہے، دشمنی ناسبی بناتی ہے، دشمنی خارجی بناتی ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، آپ محبت والے ہو یا دشمنی والے؟ بولو بلند آواز سے یار، محبت والے ہو نا؟ محبت والے ہو نا؟ اب محبت والے ہو تو ایک معیار میں بالکل اپنے انداز میں عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسی پر سب کو جانچ لیں، سب کو پرکھ لیں۔ اگر اس جانچ میں آ جائے سمجھ میں تو اپنا لینا، نہ آئے چھوڑ دینا، نہ آئے چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پر محبت نہ رافضی بناتی ہے نہ خارجی۔ کیا مثال؟ اگر کوئی صدیق کہہ رہا کر رہا تو یاد رکھنا یہ خارجیت نہیں ہے، مگر مولا صدیق کی آڑ میں مولا علی کی دشمنی کر رہا، یہ خارجیت ہے، یہ خارجیت ہے۔ محبت صدیق یہ خارجیت نہیں ہے، مولا علی سے دشمنی یہ خارجیت ہے، مولا علی سے دشمنی یہ خارجیت۔ اسی طرح اگر کوئی علی علی کر رہا ہے تو یہ رافضیت نہیں ہے، نکال دینا دل و دماغ سے۔ آج کل جو فتوے لے کے گھوم رہے ہو نا، نکال دینا۔ محبت علی رافضیت نہیں ہے، ہاں دشمنی صحابہ رافضیت ہے، دشمنی امیر معاویہ رافضیت ہے، دشمنی امیر معاویہ رافضیت ہے، دشمنی صدیق اکبر رافضیت ہے۔ علی علی کر رہے ہو، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، کرو، جی بھر کے کرو، جتنا دم ہے کرو، کیونکہ آدمی پر جس کی محبت غالب ہوتی ہے نام بھی اس کا زیادہ لیتا ہے، نام بھی اس کا زیادہ لیتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی
کہ امام شافعی نے فارسی میں، امام شافعی نے عربی کے اندر جو شعر کہا تھا وہ یہ شعر یہی تھا، اے لوگوں سنو، اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے چاہنے والوں، ماننے والوں کو کہہ رہے تھے اے چاہنے والوں، اے ماننے والوں سن لو، اگر تم نے محبت کا نام شیعت رکھا ہے تو میں شیعہ ہوں۔ مگر آپ جانتے تھے محبت کا نام شیعہ نہیں ہے، عداوت صحابہ کا نام شیعہ ہے، عداوت صحابہ کا نام رافضی ہے۔ اس لیے آپ نے تنکے کی چوٹ پر کہا، اور اسی عربی کو اگر فارسی میں اس دور کے اندر کسی نے لکھا تو وہ میرے پیر و مرشید کے والد بزرگوار محدث اعظم نے۔ آپ نے کیا کہا؟ منم شیعہ، منم شیعہ، منم شیعہ۔ اگر آلے اور ولائے آلے محبت محمد کا نام اگر شیعہ ہے تو لوگوں گواہ رہنا میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا کو سمجھانا چاہتے تھے محبت کا نام رافضی نہیں ہے، دشمنی کا نام رافضی ہے۔ اور ہم تو اس سے پاک ہیں، ہم تو اس سے پاک ہے۔ جب پاک ہو تو ڈنکے کی چوٹ پر جشن مناؤ۔ ہم تو خوش ہونا چاہیے، اگر کوئی ایک اسٹیج پر صدیق صدیق کر رہا ہے تب بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے، اگر کہیں علی علی ہو رہا ہے تب بھی خوش ہونا چاہیے، کہیں عمر عمر ہو رہا ہے تب بھی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اہل سنت ہے۔ ہم کبھی اشرف اشرف کرتے ہیں، کبھی رضا رضا کرتے ہیں، کیونکہ جس پر جو رنگ ہوگا غالب ہوگا اسی کا نام لے گا، جس کا کھائیں گے اس کا گائیں گے۔ جب جس پر جو رنگ غالب ہے اس کا ذکر زیادہ کر رہا ہے تو اس پر فتوے نہیں لیں گے، دیکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، محبت کی آڑ میں نمبر اوپر نیچے تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر کر رہا ہے، عقیدے سے ہٹ رہا ہے، تو پھر ہم بھی ہٹا دیں گے اس سے، ہم بھی ہٹا دیں گے، پھر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جبہ کرتا، مگر ہٹا دیں گے، کیونکہ اصول سے ہٹے گا، افراط و تفریط سے ہٹے گا تو ہم اسے ہٹا دیں گے۔ ہاں یاد رکھنا محبت کا نام، کیونکہ ہمیں محبت امام اعظم نے دی ہے، ہمیں محبت امام شافعی نے دی ہے، ہمیں محبت امام احمد بن حنبل نے دی ہے، ہمیں محبت ان اکابروں نے دی ہے، اور جب ان اکابروں نے محبت صحابہ اہل بیت دی ہے تو انشاءاللہ یہ دولت قیامت تک رہے گی، آنے والی نسلوں تک ہم منتقل کرتے رہیں گے۔ لاکھ ہمیں لوگ آ کر یوٹیوب کے ذریعے، یہ لالی پاؤڈر والے مولانا سے دور ہی رہیں آپ لوگ، ہاں یہ جتنے آ رہے ہیں نا آپ کے عقیدے بگاڑ رہے ہیں، ان سے جتنا دور رہو گے اتنا اس کا فائدہ ہے آپ کا۔ یہ جتنے بھی سد دھج کے بیٹھ رہے ہیں نا عقیدے بگاڑ رہے ہیں، ہمارے پرانے ہی کافی تھے جن کی نسلوں میں آج جیسی شخصیت ہمارے سامنے بیٹھی ہے۔ ہاں الحمدللہ ہم سینہ بسینہ والے ہیں، موبائل پہ اتنا زیادہ بھروسہ نہ کریں، ہم سینہ بسینہ والے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین پر قائم و دائم رکھے اور اس عقیدے پر بھی قائم و دائم رکھے۔ اور الحمدللہ یہ جو بچے ہیں نا بچے، اس پر ایک مثال دیتا ہوں، دین و دنیا کی پڑھائی پر اسلام نے کبھی بھی روک نہیں لگائی ہے، یاد رکھیں۔ آپ چاند تک جائیں، سورج تک جائیں، آسمان کو چھو لیں، اسلام کہتا چھوؤ، مگر شرط ہے گھر سے لے کر چاند تک پہنچنے میں کوئی راستہ ایسا نہ ہو جس کے درمیان میں رب رسول کی مخالفت آ جائے، پس پش ڈالا جائے ان کے کام کو۔ اگر ایسا ہو تو اس سے بہتر ہے جاہل رہ جاؤ، اس سے بہتر ہے جاہل رہ جاؤ۔ ایک باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا تھا، گاؤں کا تھا، پڑھا لیا، جب پڑھ کے وہ بچہ میجر بن کے آیا نا، بڑا افسر، تو باپ سے کہنے لگا بیٹا اب گاؤں اچھا نہیں لگ رہا ہے والد صاحب، ہم جائیں شہر میں رہنے کے لیے۔ باپ نے کہا پوری زندگی کھیتی باڑی کر کے تجھے پڑھایا، اب تجھے گاؤں اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ کہ نہیں جاتے شہر میں رہیں گے، گھر بنایا، بڑا گھر لیا، شہر چلے گئے، باپ بھی شہر میں آ گیا۔ ایک دن اس کے دوست آئے، جب دوست آئے نا تو اس کا باپ خوش ہو گیا کہ میرے بیٹے کے دوست آئے۔ اس نے پانی لیا، اور پانی لے کر بیٹے کے دوستوں کو دینے گیا باہر۔ گھر بڑا تھا، باہر پورا کھلا میدان تھا، باغیچہ تھا، اسی میں لوگ کرسی لگا کر بیٹھے تھے دوست وغیرہ۔ باپ گھر سے نکلا خوشی کے مارے، بیٹے کے مہمان گیا پانی دینے۔ جب پانی دینے گیا تو اس کے دوستوں نے اس بیٹے سے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے، یہ بوڑھا کون ہے؟ تو اس بیٹے نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ اس پر دنیاوی علم غالب تھا، فرنگی علم، انگریزی علم غالب تھا، تو اس نے جواب دیا یہ بوڑھا میرے گھر کا نوکر ہے۔ کیا جواب دیا تھا؟ نوکر ہے۔ باپ کے ہاتھ سے پانی چھوٹا، گرا، بیٹے نے اٹھایا، کہا ولی صاحب اچانک آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا غلطی تیری نہیں، غلطی میری ہے، غلطی تیری نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ بولے وہ کیسے؟
کہا میں نے تجھے فرنگیوں کا علم سکھایا تو آج تو نے مجھے گھر کا نوکر بنا دیا، کاش میں تجھے مصطفیٰ کا دین سکھاتا، دین اسلام سکھاتا، اور یہی تیرے دوست تجھ سے پوچھتے یہ بوڑھا کون ہے تو مچل کے کہتا یہ بوڑھا وہ ہے کہ جس کو محبت سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب دیتا ہے، حج مبرور کا ثواب دیتا ہے۔ یہ اس علم کی خاصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ عز و جل وہ منظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کا ہمیں شدت کے ساتھ انتظار تھا، تو میں جن جن بچوں کا نام لوں وہ کھڑے ہو جائیں اور انشاءاللہ ان کے سروں پر دستار بندی بھی باندھی جائے گی۔ حضرت آ جائیے علماء کرام سب سے پہلے فارغین حفاظین کرام جو کورونا کال کے اندر حافظ بنے تھے، جس وقت پوری دنیا بند تھی مگر الحمدللہ مسجد کے دروازے کھلے تھے، اور ان 5 بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا، جس میں سے ایک حافظ محمد عرش میگریجیاں، حافظ محمد عرش میگریجیاں، حافظ محمد سائم جیتھرا، حافظ محمد سالک گھوڑی، حافظ محمد اویس ملک، حافظ عبد الرحمن بانڈی۔ یہ 5 افراد پہلے کھڑے ہو جا، میں نے جن کا نام لیا ان کے والدین کو بھی مبارک، اللہ تعالی مزید برکت عطا فرمائے۔ اب پہنا دو، ایک ایک پہنا دو خالی۔ پڑھو، تم پڑھتا رہو، لو بابو سرورہ سا کریمہ پڑھو۔ دو ہلو واہ واہ میرے شرف، واہ واہ میرے شرف، واہ واہ میرے شرف، واہ واہ میرے شرف، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرپا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو امام، واہ واہ میرے اشرف، واہ واہ میرے اشرف، واہ واہ میرے اشرف، واہ واہ میرے اشرف، اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا، صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و صفا، اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا، صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و صفا، تیرے در پر تیرا مگتا دست بستہ ہے کھڑا، تیرے در پر تیرا مگتا۔ اب انشاءاللہ عز و جل 2023 میں جو حفاظ فارغ ہوئے تھے، حافظ محمد ثقلین، حافظ محمد شبیر،
حافظ محمد ریحان، حافظ محمد شبیر شیخ وہ بھی تشریف لائے۔ سربرا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما سربرا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سربرا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا صاحب فضل و عطا سرچشمہ جود و سخا تیرے در پر تیرا منگتا دست بستہ ہے کھڑا لاج رکھ لے میں داتا میرے خالی ہاتھ کا سربرا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت اب 2024-25 کے فارغین میں حافظ محمد عتیق سید، حافظ زین العابدین سید، حافظ محمد شافین گوری، حافظ محمد رفیق بورا، حافظ محمد عرش شیخ، حافظ علی شان ٹنٹویا اور حافظ غلام محمد چوڑگر، یہ تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں۔ میرے اشرف واہ واہ میرے اشرف واہ واہ میرے اشرف واہ واہ میرے اشرف شہر یار اولیاء ہے صاحب عز و وقار اے گل باغ ولایت دونوں عالم کی بہار شہر یار اولیاء صاحب عز و وقار اے گل باغ ولایت دونوں عالم کی بہار ہو خزان غم کے ہاتھوں آج کل زارو نظار ہو خزان غم کے ہاتھوں آج کل زارو نظار تیرے چوکھٹ پر کھڑا ہوں ہاتھ باندھے اشک بہار واہ واہ میرے اشرف 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 واہ واہ میرے اشرف
ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، ہر کمال راز والو، ہر زوال راہ کمال، کٹ گئی فرقت کی راتیں اب تو ہو روزے وصال، کٹ گئی فرقت کی راتیں اب تو ہو روزے وصال، ہاں نکل اے آفتاب حسن مہر و جمال، واہ واہ میرے اشرف، واہ واہ میرے اشرف، واہ واہ میرے اشرف، واہ واہ میرے اشرف، آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن، ایک میں ہو نعت اور لاکھوں حیرت جو محن، سیدی محتاج کی سن لو برائے پلجتن، اشرفی محتاج کی سن لو برائے پلجتن، بول